صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، دیکھو دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں قبر کوڑ کے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پیغام سیرت کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی سے محبت کرنے والے لوگ اس علاقے کے اندر زندہ ہیں، اور انشاءاللہ ہر جماعت کا، ہر گروہ کا، ہر شخصیت کا، ہر عالم اور طالب علم کا اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایجنڈا یا رب کے قرآن کی بات کرنا ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق اگر حاصل ہو جائے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا دور مادہ پرستی کا دور ہے، مفاد پرستی کا دور ہے، خوشامد کا دور ہے، خاشیہ برداری کا دور ہے۔ لوگ دنیا کی تعلق داریوں کے لیے چاپلوسی، خوشامد، مداہنت سے کام لیتے ہوئے اپنے مقاصد کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی نگاہ دنیا کے عروج پر، دنیا کے مفادات پر نہیں ہوتی بلکہ جنت کے باغات پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین غلام ہونا میرے لیے اتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی بادشاہت بھی اس فخر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر وقت ہر کسی کا گزر جاتا ہے، امیر کا بھی گزر جاتا ہے، غریب کا بھی گزر جاتا ہے، بادشاہوں کا بھی گزر جاتا ہے، گداگروں کا بھی گزر جاتا ہے، عالم کا بھی گزر جاتا ہے، جاہل کا بھی گزر جاتا ہے، لیکن اصل وقت اس کا گزرا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ میں غور و فکر کے مادے کو پیدا کیا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، بڑے بڑے نامور لیڈر، قائد، حکمران، صدر، وزیر اعظم دنیا میں آئے بھی اور چلے بھی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور وقار حضرت رسول اللہ کے غلاموں کو دیا ہے وہ کسی بادشاہ کو بھی نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کے اندر جو صدر ہے اس کو انڈونیشیا کے لوگ نہیں جانتے، اور جو انڈونیشیا کا صدر ہے اس کو پاکستان کے لوگ نہیں جانتے۔ جو ساؤتھ افریقہ کا سربراہ ہے
اس کو مراکش کے لوگ نہیں جانتے، جو مراکش کا سربراہ ہے اس کو ساؤتھ افریقہ کے لوگ نہیں جانتے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن تاریخ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ روئے زمین کے ہر کنارے کے اوپر جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہے، صدیق کی صداقت کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں، فاروق کی عدالت کے ڈنکے بجانے والے لوگ بھی موجود ہیں، عثمان کی صحابت اور علی المرتضی کی شجاعت کا ذکر کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم کے نام لیوا کائنات کے ہر کنارے کے اوپر موجود ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کو یہ عزت اور رتبہ جو ملا ہے وہ کس لیے ملا ہے؟ کیا بخارا کے اندر محمد بن اسماعیل کے علاوہ کوئی اور تاجر نہیں رہتا تھا؟ کیا وہاں پر کوئی اور بیوروکریٹ، کوئی اور چودھری، کوئی اور سردار نہیں رہتا تھا؟ حضرات وہاں سارے رہتے تھے، لیکن جو رتبہ اللہ نے محمد بن اسماعیل کو دیا ہے وہ آقا کی غلامی کی وجہ سے دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، موسمی نزلہ زکام کی وجہ سے شاید میں لمبی گفتگو تو نہ کر سکوں، لیکن انشاءاللہ آپ کے سوچ و فکر اور شعور کو جھنجھوڑ کے جاؤں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کے چراغ کو انشاءاللہ جلا کے جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، دور کی بات کیا کی جائے، ڈاکٹر احمد دیدات ساؤتھ افریقہ کے اندر رہنے والا ایک عام آدمی تھا، لیکن جب اس نے بائبل کے نام لیواؤں کے سامنے قرآن کریم کے پیغام کو روشن کیا تو حضرات گرامی قدر پوری دنیا میں اللہ نے اس کے احترام کو پیدا کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک MBBS ڈاکٹر ہے، اور ممبئی کے اندر اس جیسے ہزاروں ڈاکٹر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو مقام دیا ہے وہ ممبئی کے کسی اور ڈاکٹر کے نصیبے میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبئی کے ڈاکٹر اوزاروں کے ساتھ جہاد کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک دلائی کے ذریعے کملی والے کے پیغام کو عام کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 11 ماسٹر ڈگریاں آج میرے پاس موجود ہیں، انجینئرنگ کی ڈگری بھی میرے پاس موجود ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو انجینئرنگ کے پیشے سے وابستہ کر دیتا تو شاید میں اس کے بدلے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتا، لیکن قبر کوٹ کے لوگ آج انجینئر کا استقبال کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کالی کملی والے کے غلام کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا شعور دیا ہے کہ میں اپنے تعارف کی وجہ کو بھی سمجھتا ہوں اور لوگوں کے پیار کی وجہ کو بھی سمجھتا ہوں۔ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ حالات کے مد و نظر اور بہار و ہوا کی لپیٹ کے اندر ہر شخص آئے گا، اور جو بھی دنیا میں آیا ہے 40 برس گزارنے کے بعد، 50 60 70 برس گزارنے کے بعد دنیا سے چلا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر عزت و وقار اور دنیا کا عزت و وقار نہ بھی ملے، حریر و دیبا کا لباس، ہاتھے میں سونے کے کنگن، حوروں کی رفاقت، غلمان کی خدمت، اللہ کا دیدار، اللہ کا رضوان فقط اس کو ملے گا جو کالی کملی والے کا غلام ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہمیں یہاں پر اس بات کا عزم اور تہیہ کرنا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کالی کملی والے کے نام کے ڈنکے بجاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو چلتے چلاتے ایک اور بات بھی بتلا دوں، صرف غور و فکر کے لیے۔ انسان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو طبیعت کی آسودگی حاصل ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ یہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اور جب دنیا سے بندہ چلا جائے گا یہ اس کے تعارف کا ذریعہ ہوگی،
لیکن حضرات گرامی قدر ایک نکتے کی بات پہ غور کرنا، آپ کے دادے کا دادا 150 سال پہلے کون تھا؟ آپ کے دادے کا پردادا 150-200 سال پہلے کون تھا؟ یقین کیجئے آپ کو بھی اس کا علم نہیں، مجھ کو بھی اس کا علم نہیں۔ وہ پردادے کا پردادا کہ جس کی پشت سے ہوتے ہوئے کئی نسلوں کے ذریعے آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، تاریخ نے اس پردادے کو بلا دیا، اس دادے کے دادے کو بلا دیا، لیکن بخاری جس نے شادی بھی نہیں کی، جس کی اولاد بھی نہیں ہوئی، ابن تیمیہ جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اولاد بھی نہیں ہوئی، زمانے نے اس کو اس لیے نہیں بلایا کہ بیٹوں والے تو بلائے جا سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے غلام کو بلایا نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس کا استحضار ہو جائے وہ ساری زندگی کبھی کملی والے کی غلامی سے باز نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس سعادت کو حاصل کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت صرف اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اور حضرات گرامی قدر یہ کروڑوں اربوں روپے میں بھی حاصل ہو پھر بھی سستی ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو پہننا پڑتا ہے اور پیروں میں بھیڑیوں کو پہننا پڑتا ہے اور پسے دیوارے زندہ جانا پڑتا ہے اور ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بننا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ یہ بات کہی اور آپ کے اوپر ان دنوں کے اندر زبان بندی کے آرڈر تھے، تو حضرت علامہ شہید نے الفاظ کہے۔ حضرت علامہ شہید نے کیا کہا؟ متائے لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر ہلکا یہ زنجیر میں زباں میں نے۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ ابتسام الہی ظہیر سے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ نے اس موقع میں اپنے مشن کو واضح کیا، اور وہ مشن شخصیت پرستی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک نسب العین کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو لوگ معمولی مفادات کی خاطر بک جاتے ہیں، اور کئی لوگ تو چائے کی پیالی کے اوپر ہی بک جاتے ہیں، لیکن حضرت علامہ شہید نے الفاظ کہے تو کیا کہے۔ حضرت علامہ شہید نے کہا جب تک میرے پاس قوت گویائی موجود ہے میں انشاءاللہ کملی والے کے جھنڈے کو اٹھاتا رہوں گا، اور اگر میری زبان کے اوپر مہر کو لگا دیا جائے اور اگر مجھے بولنے سے روک دیا جائے تو میں ہاتھ سے حق کو لکھتا رہوں گا، اور اگر میرے ہاتھوں کو قطع کر دیا جائے تو میں پھر بھی دل سے اعلان بغاوت کرتا رہوں گا، اظہار حق کرتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمیں اسپرٹ کی ضرورت ہے۔ حضرات اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ ہم کالی کملی والے کے نوکر ہیں، کالی کملی والے کے غلام ہیں، حضرت اقدس کے امتی ہیں، اور میں قبر کوٹ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نبی مہربان نہ کوئی ان کی ذات کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کی بات کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کے نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت علامہ شہید کی فکر کا ایک بھی ماننے والا زندہ ہے، مقام مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، حدیث مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اور نظام مصطفیٰ کی شمع کو اس پورے علاقے کے اندر انشاءاللہ جلاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ کو یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنے دوست احباب کو اس سمت میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات کوئی دھڑوں کی بات کرتا ہے، کوئی پارٹی کی بات کرتا ہے، کوئی برادری کی بات کرتا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں
آپ کی پارٹی کون سی ہے, آپ کا دھڑا کون سا ہے. آج میں قبر کوٹ کے اندر وعدے کر دینا چاہتا ہوں, دھڑوں کو بنانے کا مقصد باپ کو بیٹے سے لڑوانا, بیٹے کو بھائی سے لڑوانا, رشتہ داروں کو توڑنا, تھانے کے ذریعے ان کے اوپر ظلم کو ڈھانا. اللہ کے فضل و کرم لوگوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ جوڑنے کے لیے آئے. ہم دڑے بندی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس علاقے کے اندر تھانہ کلچر کو ختم کر کے کملی والے کا پیغام محبت کو عام کرنا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر, میں آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں, پہلے بھی رکھتا رہا لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر, ہوکا لگانے والا وہ حالات کے مد و جزر کو نہیں دیکھتا, وہ لوگوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا, وہ لوگوں کے تیوروں کو نہیں دیکھتا, وہ لوگوں کی حمایت کو نہیں دیکھتا, وہ لوگوں کی دشمنی کو نہیں دیکھتا, وہ لوگوں کی عداوت کو نہیں دیکھتا, وہ لوگوں کی نکتہ چینی کو نہیں دیکھتا, وہ لوگوں کے نقد کو نہیں دیکھتا, وہ لوگوں کے وزن کو نہیں دیکھتا, وہ حق کو دیکھتا ہے. الحمدللہ میں پچھلے 10 برس سے اس بات کا نعرہ لگا رہا ہوں, 500 لوگ میرے ساتھ ہوں میں پھر بھی حق کا نعرہ لگاؤں گا, 5000 میرے ساتھ ہوں میں پھر بھی حق کا نعرہ لگاؤں گا, 50,000 میرے ساتھ ہوں انشاءاللہ میں پھر بھی حق کا نعرہ لگاؤں گا. اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں, آپ سارے بھی پلٹ جائیں انشاءاللہ میں اکیلا بھی حق کا نعرہ لگاتا رہوں گا. حضرات گرامی قدر, میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں. اگر بات بحث مباحثے کی ہو, بات مناظرے کی ہو, بات دلیل کی ہو, بات تبادلہ خیال کی ہو, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 50,000 لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن حضرات گرامی قدر, جو سیاست کا میدان ہے اس میں صرف دلیل نہیں دیکھی جاتی, اس میں صرف حق نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اس کے اندر بازو بھی دیکھے جاتے ہیں, سر بھی دیکھے جاتے ہیں. چنانچہ الحمدللہ میں نے ممبر لارنس روڈ ہو یا قبر کوٹ کا ممبر ہو یا قصور کا ممبر ہو یا ہری پور کا ممبر ہو یا لندن برطانیہ برمنگم کا ممبر ہو یا جدہ ریاض کا ممبر ہو, میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو کملی والے کے نظام کی وکالت کے لیے اور نقابت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر, مجھے اپنے مد مقابل بحث کرنے والے کسی عالم کی پرواہ نہیں ہے, کسی سیاسی دانشور کی پرواہ نہیں ہے, کسی سرمایہ دار کی پرواہ نہیں ہے, کسی جاگیردار کی پرواہ نہیں ہے. لیکن میں حق بات کر دینا چاہتا ہوں, اس علاقے کے اندر جاگیردارانہ نظام کو الٹنے کے لیے, اس علاقے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کو گرانے کے لیے فقط دلیل کی ضرورت نہیں, مجھے آپ کے بازوؤں کی ضرورت ہے, آپ کی حمایت کی ضرورت ہے. تکبیر, نسل کے حق اہل حدیث, لما صاحب تم قدم بڑھاؤ, لما صاحب تم قدم بڑھاؤ, لما حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب خدا کا رخ بھی موڑ دیں گے اپنے سارے بازوؤں سے. اگر سمندر بھی آئے سامنے تو کنز بھی بن جائیں. حضرات گرامی قدر, آج آپ کو توجہ کے ساتھ میری بات کو سننے کی ضرورت ہے اور کانوں کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. حضرات, آج آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے, چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اور چھوٹے چھوٹے تھانہ کچہری کے کاموں کے لیے جاگیرداروں کے ہاتھوں یرغمال بننا ہے یا کالی کملی والے کے نظام کو اپنا کے غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے. حضرات گرامی قدر, آپ میرا ساتھ دیں, میرے بازو بنے, میری کمر کے اوپر کھڑے ہوں, انشاءاللہ اس علاقے کے جاگیرداروں کو اپنے قدموں کے تلے کچل کے دکھاؤں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے کھڑیاں شہر کے اندر نہیں بلکہ کملی والے کے جھنڈے کو قومی اسمبلی کے ایوانوں کے اوپر لہرا کے دکھاؤں گا. جب تک سورج چاند رہے گا
مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی ذرا سمجھ لیجئے. اگر مقصد قلم کو بیچنا ہوتا اور مقصد زبان کو بیچنا ہوتا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر ضمیر کا سودا کرنا ہوتا تو خریدار بہت تھے، لیکن ہم نے اپنے ضمیروں کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے قلم کو نہیں بیچا، ہم نے اپنی فکر کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے نقطۂ نظر کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے نصب العین کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے منہج کو نہیں بیچا. آج آپ اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں، وطن عزیز کے اندر دفاع رسول کا مسئلہ ہو، حرمت رسول اللہ کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، دین کے اوپر حملے کا مسئلہ ہو، مساجد پہ حملے کا مسئلہ ہو، پولیس کے ساتھ دینی جماعتوں کے ڈائیلاگ کا مسئلہ ہو، حساس اداروں کے سامنے دینی جماعتوں کے مقدمے کو رکھنے کا مسئلہ ہو، الحمدللہ آپ کا یہ بیٹا یہ مقدمہ لڑنے کے لیے سب سے آگے ہوتا ہے. نہ ضمیر فروش ہے، نہ ضمیر فروش ہے، یہ علامہ ظہیر کے نور نظر علامہ ابتسام الہی ظہیر ہے. حضرات گرامی قدر، ہم سب سے اللہ کے فضل و کرم سے آگے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں چنگی امر ستو کی ایک مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن کے اندر اندر وہاں پر نمازوں اور جمعے کی نماز کو بحال کروایا. اللہ کے فضل و کرم سے. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالنا جانتے ہیں، ان کے گریبانوں کو پکڑنا بھی جانتے ہیں، لیکن ان گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے دو راستے ہیں. ایک اشتعال کا راستہ ہے، بغاوت کا راستہ ہے، دوسرا دلیل کا راستہ ہے، دستور کا راستہ ہے. ہم نے بغاوت کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، ہم نے فساد کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، ہم نے بدامنی کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، ہم نے دلیل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، قلم کے ذریعے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے انشاءاللہ دین کے دشمنوں کو بگا کے چھوڑنا ہے، سرمایہ داروں جاگیردارانہ نظام کو کچل کے چھوڑنا ہے، اور انشاءاللہ اس علاقے سے انقلاب مصطفیٰ کے ڈنکوں کو بجا کے چھوڑنا ہے. حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے میرے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات حضرات گرامی قدر، اور انتخابات کے موقع پر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آج بھی میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. حضرات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک ڈیمانڈ آپ کی پوری کروں گا، ایک ڈیمانڈ آپ میری پوری کریں. آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے، کوئی نکاح ہو آپ مجھے بلائیں، انشاءاللہ پڑھانے کے لیے آؤں گا. کوئی جنازہ ہو اٹھانے کے لیے آؤں گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ ہو، پرچے کا مسئلہ، پولیس کا مسئلہ، ضمانت نہیں دیتا لیکن آپ کے ساتھ ڈی پی او کے دفتر تک جانے کے لیے آؤں گا. لیکن حضرات گرامی قدر، اس کے بدلے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا، اپنے لیے تعریف بھی نہیں مانگتا، پھولوں کے ہار بھی نہیں مانگتا، پھولوں کی پتیوں کو بھی نہیں مانگتا، زندہ باد کے نعروں کو بھی نہیں مانگتا. میں مانگتا ہوں تو رب کے قرآن کی سربلندی کو مانگتا ہوں، کالی کملی والے کے نظام کی سربلندی کو مانگتا ہوں. اس کے لیے مجھے سرفروشوں کی ضرورت ہے، جوانوں کی ضرورت ہے، جوانوں کی ہمتوں کی ضرورت ہے، بوڑھوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ماؤں کی وفاؤں کی ضرورت ہے، بچوں کی معصوم تمناؤں کی ضرورت ہے. آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ جاگیردارانہ نظام کی چولوں کو ہلا دیا جائے گا، ان کے تختوں کو گرا دیا جائے گا. کھڑیاں کے اندر انشاءاللہ ایک ہی صف میں محمود و ایاز کو کھڑا کر دیا جائے گا. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر، اور کیوں نہ کروں، حضرات لوگ اپنے اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں، کوئی میدان سے بھاگ جانے والا اور کوئی میدان سے شکست کھانے والا. میاں صاحب آج ملک سے بھاگ چکے ہیں اور خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تنہا کے اندر دوسروں کا گزارا تو بڑی دور کی بات ہے، میرا اپنا بھی گزارا نہیں ہوتا.
اور قبر کی باتیں کر رہے ہیں، سکون قبر میں ملے گا، لیکن ہم اس نبی کے نظام کی بات کرتے ہیں جس نے تیروں کی برستی ہوئی بارش کے اندر اپنی پیٹھ کو نہیں موڑا، حجر کی پشت سے اپنی سواری کی پشت سے نیچے اتر کے الفاظ کہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور جاؤ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبداللہ کا لحد جگر ہوں، کٹنا گوارا کر لوں گا مگر دشمنوں کے سامنے پیٹھ کو کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو یہ بات بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں، کملی والے کی شخصیت کے پہلو دو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے، کملی والے سے بڑا بوریا نشین کائنات میں کوئی نہیں آیا، کملی والے سے بڑا قرآن کا قاری کوئی بھی نہیں آیا، کملی والے سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں آیا، کملی والے سے بڑا نکتہ دان کوئی بھی نہیں آیا، کملی والے سے بڑا معلم کوئی بھی نہیں آیا، کملی والے سے بڑا روحانیت کا ماہر کوئی بھی نہیں آیا، کملی والے سے زیادہ اللہ کی پرستش کرنے والا کوئی بھی نہیں آیا، کملی والے سے زیادہ نور کی دعوت دینے والا کوئی بھی نہیں آیا، کملی والے سے زیادہ جنت کا راستہ بتلانے والا کوئی بھی نہیں آیا، کملی والے سے بڑا کائنات میں نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی ولی آیا، لیکن کملی والے کی شخصیت کا روپ دوسرا بھی ہے۔ جس طرح کملی والے مسجد کے امام میں بڑے ہیں، جس طرح کملی والے مسجد کی امامت میں بڑے ہیں، درس حدیث میں بڑے ہیں، تعلیم و تعلم میں بڑے ہیں، ایسے ہی مجھے یہ بات بتلانی پڑے گی، دنیا کے اندر کوئی جج کملی والے سے بڑا نہیں آیا، دنیا کے اندر کوئی سپاہ سالار کملی والے سے بڑا نہیں آیا، دنیا کے اندر کوئی سٹیٹس مین اور کوئی حاکم کملی والے سے بڑا نہیں آیا، دنیا کے اندر کوئی والی اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والا کملی والے سے بڑا نہیں آیا۔ حتیٰ کہ مائیکل ہارٹ کو یہ الفاظ کہنے پڑے، he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life۔ وہ کائنات کا تنہا آدمی ہے، اور ہدایت کی زبان میں بات کی جائے تو کائنات کے رہنما کے بارے میں اس نے کیا الفاظ کہے، وہ تو وہ ہے جو میرے ظاہر کا بھی امام ہے، میرے باطن کا بھی امام، میرے حلیے کا بھی امام ہے، میرے لباس کا بھی امام، میری تہذیب کا بھی امام ہے، میرے تمدن کا بھی امام، میری جلوت کا بھی امام ہے، میری حلوت کا بھی امام، میرے لباس کا بھی امام ہے، میری بلا قضا کا بھی امام، میری ریاست کا بھی امام ہے، میری سیاست کا بھی امام۔ انشاءاللہ ہم کملی والے کی امامت کو مسجد کے اندر بھی منوا کے چھوڑیں گے، اور ضلع کچہریوں کے اندر بھی منوا کے چھوڑیں گے، تھانہ کلچر کے اندر بھی منوا کے چھوڑیں گے، اور کھڑیاں کے لوگوں کو انشاءاللہ جگیرداروں کے ظلم اور غلامی سے آزاد کروا کے چھوڑیں گے۔ ختم نبوت کا سپاہی، ختم نبوت کا سپاہی، نبوت کا سپاہی، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ اعتصام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات تھوڑی سی بات ایک دو دلیل کے طور پر بھی سن لیجئے۔ ہم نے ہر دور میں انصاف کو کبھی اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب فیصلہ میاں صاحب کے دور میں کبھی شہباز شریف کے خلاف آیا تو اس موقع کے اوپر جے آئی ٹی کی آڑ میں شہباز شریف کو بچانے کی بات کی گئی۔ جب کبھی پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا تو فوج کا آرمی چیف ہونے کی وجہ سے اس کو چھڑوانے کی بات کی گئی۔ حضرات گرامی کا جب علیمہ خان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے، عمران خان صاحب کی بہن ہونے کی وجہ سے اس کو سیف پیسے دینے کی بات کی گئی۔ ہم اس نظام کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ بنو مخزوم کی فاطمہ چوری کرتی ہے اور اسامہ ابن زید سفارش لے کے آتے ہیں، کہا کہ بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے نام و مقام والی ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا، بنو مخزوم کی ناک کٹ جائے گی۔ آقا نے کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لحد جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو،
اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نبی نہیں دیکھا، اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ ہم یہاں پہ ظلم کو مٹا کے چھوڑیں گے، ناانصافی کو گرا کے چھوڑیں گے، معاشی دلدلوں سے قوم کو باہر نکال کے چھوڑیں گے۔ معیشت بھی نہیں سنورے گی، کس طرح سنورے گی؟ خان صاحب کے نظام سے نہیں سنورے گی، مسلم لیگ کے دستور سے نہیں سنورے گی، زرداری کے فرامین سے نہیں سنورے گی۔ کیسے سنورے گی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ نے کہا توریت کے اندر میرے احکامات کو قائم کرو، انجیل میں میرے احکامات کو قائم کرو، اور قرآن مجید میں نازل کردہ احکامات کو قائم کرو، میں اوپر سے بھی رزق کی بارش کر دوں گا، زمین سے بھی رزق کو باہر نکال دوں گا۔ حضرات گرامی کا دکھ کی بات ہے، ہمیں مسلمان ہو کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ پنڈت ہری چند اختر ہندو ہو کے یہ بات کہتا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھلا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آدمیت کو آدمیت کے راستے پہ چلانے کے لیے اور انسانیت کو حیوانیت کی دلدل سے باہر نکالنے کے لیے اور پسی دکھی اور کچلی ہوئی انسانیت کو سکھ امن اور سکون کے راستے پہ چلانے کے لیے اور اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے والے لوگوں کو روشنیوں کے راستے پہ چلانے کے لیے انشاءاللہ اس علاقے کے اندر دستوری طور پر سیاسی طور پر ووٹ کے ذریعے انقلاب محمدی کو انشاءاللہ قائم کر کے دکھائیں گے اور جاگیرداروں کو انشاءاللہ اس علاقے سے بھگا کے دکھائیں گے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے ہمارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔